الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جس نے قائم کیا ایک حسین جامعہ، جس نے قائم کیا ایک حسین جامعہ، یعنی جنگ فضیلت کے لاکھوں سلام. ذرا دیکھیے انوار کے انوار غیبی، ذرا دیکھیے انوار کے انوار غیبی، نہا کس قدر ہے عیان کیسے. ذرا دیکھیے انوار کے انوار غیبی، نہا کس قدر ہے عیان کیسے. محترم سامعین، محترم ائمہ کرام، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم بانی جامعہ امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہستی وہ ہستی ہے، آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کے لیے آپ نے ایسے تو علماء کرام، اولیاء کرام بہت سارے گزرے ہیں. بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ سے فیض پانے والوں نے صرف ایمان والے ہی نہیں بلکہ غیر قوم کے لوگوں نے بھی آپ سے فائدہ حاصل کیا ہے. اور آپ کی خدمتیں ایسے ہیں کہ تاریخ آپ کی یہ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے نقوش، ایسے ایسی خدمتیں آپ نے کی ہے. الحمدللہ آج تک آپ کے فیضان سے ایمان والے بھی فیض پا رہے ہیں، غیر ایمان والے بھی فیض پا رہے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں، کسی نے تاج محل بنایا، کسی نے قطب مینار بنایا، کسی نے لال قلعہ بنایا. یہ بادشاہوں کی یادگاریں، یہ بادشاہوں کی نشانیاں ہیں. مگر بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہوں کی ایسی تربیت کی کہ جن جن حضرات نے بھی آپ کے پاس علم حاصل کیا، انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جو دیکھنے کے نہیں بلکہ ایسا کارنامہ انہوں نے کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے قوم کو فائدہ ہو، جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر عثمانیہ یونیورسٹی جو قائم کی گئی ہے، یہ آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے، یہ آپ کے علم کے محبت کا نتیجہ ہے. ایک پیاری سی بات جو ہے میں آپ کی زندگی کی بہت ہی پیاری بات جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم سے اور کتابوں سے اتنی محبت تھی. آپ کی شریکہ حیات یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ کتابوں کی تلاش، کتابوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. آپ کی شریکہ حیات کہتی ہیں کہ آپ نے کتابوں کو میری سوتن بنا لیا ہے. اتنا زیادہ کتابوں سے آپ کو اتنی محبت تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کتاب کی تحقیق کرتے تھے، کسی نہ کسی کتاب کی آپ تلاش میں.
اتنا زیادہ جو ہے جو انسان جتنے گھر والے بیوی جانتی ہے، شریک حیات جانتی ہے، اتنا کوئی نہیں جانتا۔ بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بیوی کا، آپ کی شریک حیات کا انتقال ہوا تو رشتہ داروں نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت دوسرا نکاح کرا لیجیے، حضرت دوسرا نکاح فرما لیجیے۔ آپ بڑی پیاری بات آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے جامعہ اور جامعہ کے طلبہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے جامعہ اور جامعہ کے طلبہ کافی ہے۔ آپ بادشاہ کے پاس رہا کرتے تھے تو بادشاہ کے پاس جو چیز پہلے آتی تھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، آپ کے پاس اس کو دیا جاتا تھا۔ قربان جائیے، جامعہ کے طلباء سے اتنی محبت تھی آپ کو، اتنی محبت تھی، جو بادشاہ کے طرف سے تحفہ آپ کو ملتا تھا وہ اپنے گھر کو نہیں لے جاتے تھے بلکہ جامعہ کے طلباء بلا کر آپ دیا کرتے تھے، جامعہ کے طلباء کو آپ لایا کر دیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ کے فیضان سے بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ بس ایک دو ہستیوں کا میں ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ جامعہ سے فیض پانے والے لوگوں میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے جن کا نام آتا ہے حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالی۔ بہت سارے لوگوں نے خدمتی کی ہے، بہت سارے لوگوں کی خدمتوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں، مگر قربان جائیے بانیہ جامعہ کا فیضان دیکھیے۔ بانیہ جامعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے آپ جو دین کی خدمت کیے ہیں، اس طرح آپ نے خدمت کی ہے کہ آپ کے جو آپ کی سوانی حیات لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کی تربیت کی وجہ سے جب آپ کے شاگرد آسٹریلیا کو گئے، وہاں پر آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے شاگردوں نے آسٹریلیا میں مسجدیں بنائی، آسٹریلیا میں مسجدیں بنائی۔ اور دوسرا آپ کا کارنامہ یہ ہے، آپ دین سے اتنی ہمدردی رکھا کرتے تھے، اتنی ہمدردی آپ کے اندر تھی، آپ اتنے دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے نام سے آپ کے پاس جو جن حضرات نے تعلیم حاصل کی ہے، صرف آسٹریلیا میں نہیں بلکہ آپ کی تربیت کی وجہ سے بصرہ میں بھی آپ کے شاگردوں نے کئی مسجدوں کو تعمیر کیا۔ کیا شان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا جذبہ عطا کیا تھا۔ حمید اللہ، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قربان جائیے کیسے کیسے ہستیوں کو بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا کے سامنے بانی جامعہ کے تربیت یافتہ حمید اللہ جو جامعہ نظامیہ سے آپ نے علم حاصل کی ہے، جب آپ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو سیدھے آپ فرنٹ سے چلے جاتے ہیں، وہاں پر اس طرح آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں دین کی شمع کو اس طرح روشن کرتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ کے ہاتھ پر 50,000 یہودیوں نے، عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ 50,000، کیا شان ہے۔ 50,000 کا عدد جو ہے کوئی معمولی عدد نہیں ہوتا، 50,000 کا جو نمبر ہے یہ معمولی نمبر نہیں ہے۔ بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صوفی بزرگ تھے، آپ زیادہ لوگوں میں چرچا شہرت اس طرح کا آپ کا معمول ہے، اور آپ کے جو دوسرے شاگرد رشید ہیں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے اور عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا صغیر صاحب اپنے خطاب میں کہتے ہیں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عبداللہ شاہ صاحب ایک بڑی نعمت ہے جو بانیہ جامعہ سے فیض یافتہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ظہیر آباد ایک شہر ہے، وہاں پر ایک شرابی رہا کرتا تھا، مالدار تھا، صبح کا وقت بھی شراب میں گزرا کرتا تھا، شام کا وقت بھی شراب میں گزرا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اس کے گھر والوں نے لے گئے مگر وہ شراب کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے
ने उनको कहा शहर हैदराबाद चले जाओ, वहां पर एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम अब्दुल्ला शाह साहब है, उनके पास जाओ, जाकर उनसे दुआ करा के आओ, शायद अल्लाह तुम्हारी इस परेशानी को दूर करे, शायद अल्लाह ताला इस तकलीफ को दूर करे। तो वो लोग ज़हीराबाद से उस आदमी को लेते हैं, अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आते हैं, आपके सामने बिठाया जाता है और जो उनकी तकलीफ थी आपके सामने वो लोग बयान करते हैं। तो हजरत उस आदमी को अपने करीब बिठाते हैं, दुआ करते हैं और दुआ करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। दुआ का ये असर होता है, दुआ का ये असर होता है, जो शराबी जो सुबह में भी शराब में रहा करता था, जो शाम में भी शराब में रहा करता था, जो रात में शराब के नशे में रहा करता था, आपकी दुआ की बरकत से वो आदमी शराब को भी छोड़ देता है, नमाज का पाबंद होकर मुत्तकी और परहेजगार की जिंदगी आखिरी वक्त तक गुजारता है। ये है बानिया जामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्दों का मामला। शागिर्द जब इतने शान वाले हैं तो आपका आलम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। बानिया जामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत लुटाया करते थे। ऐसे तो उलमाए कराम अपनी खिदमतों को अंजाम दिए हैं,